الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سود سے متعلق بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو سود کی دو صورتیں جو بیان ہوئی ہیں، ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں، ان دونوں کے بارے میں تھوڑا بتایا۔ جس سود کا تعارف قرآن پیش کر رہا ہے اسے ربا بالقرآن کہہ دیتے ہیں، اور جس سود کا تصور یا تعارف حدیث پیش کر رہی ہے اسے ربا بالحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تو اکثر یہی صورت بیان ہوئی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور قرضہ دیتے ہوئے یہ مشروط ٹھہرا لیتے ہیں کہ جتنا میں دے رہا ہوں آپ واپسی میں مجھے اس سے زیادہ دیں گے۔ اس کو لازم ٹھہرا لیا جائے تو جتنا زائد آپ واپس لے رہے ہیں زائد، وہ سود کہلائے گا۔ جیسے 1,00,000 کا قرضہ دیا اور طے یہ کر لیا کہ جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 واپس کریں گے، تو یہ 10,000 جو لے رہے ہیں یہ سود ہے خالصتاً، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور ربا بالحدیث یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوائیں: سونا، چاندی، نمک، کھجور، جو اور گندم، اور فرمایا کہ ان کی جنس کے ساتھ اگر آپ لیتے دیتے ہیں تو جس نے برابر لیا یا پھر نقد لیا تو جائز، اور اگر زیادتی کر دی تو ادھار، اور زیادتی کر دی تو سود بن جائے گا، یعنی ادھار کیا یا کمی بیشی کر دی تو یہ سود بنے گا۔ اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر دونوں طرف ہم جنس اشیاء ہوں، مثلا ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے، اور آپ ایک دوسرے سے اس کو خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، یعنی گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا یا گندم کے بدلے میں خریدنا چاہتے ہیں، تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ دونوں طرف برابر ہونا لازم ہے۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی کی تو بھی سود، اور نقد لینا لازم ہے، اگر ادھار لیا تب بھی سود بن جائے گا۔ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ غیر ہم جنس ہے، مثلا ادھر ہے گندم اور ادھر ہے چاول، میرے پاس چاول ہے، دوست کے پاس گندم ہے، اس کے پاس گندم کی پارٹی، چاول کی پارٹی ہے، میرے پاس گندم کی پارٹی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار تم گندم مجھے دے دو، میرا چاول تم لے لو۔ ابھی گویا کہ ہم چاول کے بدلے میں گندم یا گندم کے بدلے میں چاول کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اب اس میں بس شرط یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، جس کا وزن کر کے دیا جائے اس کو موزونی شے کہتے ہیں، جس کو برتن وغیرہ سے ناپ کر دیا جاتا ہے اس کو مکیلی شے کہتے ہیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نقد ہو اور بالکل برابر، لیکن یہ شرط اس وقت ہے جب دونوں طرف ایک جیسی جنس والے ہوں۔ اگر غیر ہم جنس ہوں، جیسے بھی بتایا کہ یہاں گندم یہاں چاول، تو اب اس میں ایک ہی شرط ہے جواز کے لیے، وہ یہ کہ یہ نقد ہو، بس ادھار ہوگا تو یہ سود بنے گا، نقد ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، باقی کمی بیشی کی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 50 من چاول ہے اور دوست کے پاس 100 من گندم ہے، اور ہم اس میں آپس میں لیتے دیتے ہیں، اب 50 من کا فرق ہے، لیکن یہ شرعاً جائز ہے کیونکہ جنس بدل گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اس کے پاس بھی چاول میرے پاس بھی چاول اور پھر ہم لیتے دیتے، تو یہ مقدار کا اعتبار ہوتا ہے، اوصاف کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میرے پاس پرانا چاول ہے آپ کے پاس نیا چاول ہے، تو نیا ہونا پرانا ہونا یہ کوالٹی ہے، یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے، اس کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، وزن کا اعتبار کرتی ہے۔ لہٰذا ادھر بھی 50 من ادھر بھی 50 من اور نقد لے دیں، بالکل جائز۔ لیکن اگر کوالٹی کا اعتبار کر لیا، وصف کا اعتبار کیا، اور دوست کہتا ہے کہ جی میرے پاس 50 من نیا ہے، آپ اپنا 25 من پرانا مجھے دے دو، تو 25 من کا فرق آ رہا ہے، بلکہ 1 من کا بھی فرق آئے تو بہرحال یہ سود متحقق ہو جائے گا۔ اس لیے اب آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اگر آپ کوئی شے کسی کو دیتے لیتے ہیں اور اس سامنے والا بھی وہ شے ویسی ہی شے آپ کو دے رہا ہے، اگر وہ موزونی یا مکیلی ہیں تو برابر ہوں اور نقد ہوں۔ اگر ان دونوں میں فرق کر دیا، برابر نہیں ہیں، کم بیشی کے ساتھ ہیں، یا نقد نہیں ہیں ادھار ہیں، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہو جائے گا۔ اس کو اب مثال سے سمجھ لیجئے، سونا جو ہے، سونا یہ ہمارے ہاں بھی موزونی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تول کر ہی یعنی وزن کر کے دیا جاتا تھا۔ اب بعض اوقات بعض سونار حضرات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نقد سونا لے لیتے ہیں، جیسے بھی ایک شخص ہے اس کے پاس سونا نہیں ہے دکان میں،
گاہک آ گیا ہے تو وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے یار کوئی سونے کی ٹکیا وغیرہ پڑی ہیں تو مجھے دے دو تاکہ میرا گاہک نہ ٹوٹے، میری جب آئیں گی میں تمہیں دے دوں گا۔ اب یہ ہے اس نے سمجھ لیں سونے کے بدلے میں سونے کا سودا تو کیا ہے لیکن ادھار کر لیا۔ اب یہ اگر ٹکیا لے کر اس کو دے دیتا ہے چلا جائے آدمی، سمجھ لیں اس نے سودی معاملہ کر لیا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو سونار حضرات جو ہیں وہ خاص طور پہ اپنے جتنے بھی آپ کی مارکیٹ میں اس طرح کے سونے کے بدلے میں سونے کے لین دین ہیں وہ ضرور کسی سے معلوم کر لیں اچھی طریقے سے، تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پہ سود کھا رہے ہوں۔ ہاں اگر دیکھیں یوں ہوا کہ جیسے عموماً عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ جاتی ہیں ایک سونے کا آرڈر دے دیتی ہیں، سیٹ کا آرڈر دے دیا، انگوٹھی کا دے دیا، اور وہ سونے کو پیسے کے بدلے میں دے رہی ہیں، یعنی کیش، کہتی ہیں جی سیٹ بنا دیں آپ، اور تھوڑا سا ایڈوانس دے دیا، باقی جب آپ سیٹ تیار کر لیں گے پھر میں پیمنٹ کروں گی۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے ادھار ہی ہے، لیکن یہاں پہ دونوں چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، یہاں سونا ہے اور یہاں پر روپیہ وغیرہ ہیں، تو یہ چونکہ ہم جنس نہیں ہیں یہ ادھار جائز ہے، اس میں کمی بیشی بھی جائز ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طرف یا تو ہم جنس ہوں یا غیر ہم جنس ہوں تو موزونی مکیلی ہوں، یہ ضروری ہے۔ تو پیسہ چونکہ نہ موزونی نہ مکیلی ہے تو اس کو سونے کے بدلے میں آپ نقد یا ادھار کریں تو چل جائے گا۔ ہاں اب جیسے صورتحال یہ ہے میرے پاس سونا ہے اور سامنے والے کے پاس چاندی ہے، میرے پاس چاندی کا گاہک آیا ہوا ہے، میرے پاس سونا نہیں ہے، تو میں نے کہا یار تم میرا سونا لے لو اور اس کے بدلے میں چاندی دے دو۔ تو اب یہ غیر ہم جنس ہیں چونکہ، تو غیر ہم جنس میں کمی بیشی بالکل جائز ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے 1 تولہ سونا دے کر، اور مثال کر لیں کہ میں نے 10 تولہ یا 50 تولہ چاندی لے لی، جائز ہے کیونکہ یہ جنس بدل گئی ہے تو کمی بیشی تو صحیح ہے، لیکن یہ نقد ہی جائز ہوگا۔ اب اگر یوں کر لیں کہ میں یوں کہوں یار میرا سونا لے لو اور یہ سونا تو میرے پاس نہیں، تم مجھے چاندی دے دو اور اس چاندی کے بدلے میں تمہیں سونا دوں گا لیکن ابھی نہیں، 1 مہینے بعد، تو یہ چونکہ میں نے چاندی لی اس کے بدلے میں سونا، یہ غیر ہم جنس ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ جنس ہیں، لیکن اس کو ادھار کر دیا تو اب بھی یہ سودی معاملہ کہلائے گا، کیونکہ اس میں ضرور کمی بیشی ہو جائے گی۔ قیمتیں آپ نے دیکھا قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں سونا چاندی کی۔ اس وقت سونے کی قیمت میں نے کل ہی دیکھ رہا تھا کہ 5 سال میں سونے کا ریٹ سب سے زیادہ گرا ہے، یعنی 5 سال کے اندر اتنا زیادہ کبھی نہیں گرا، 43 سمتھنگ 43,600 روپے شاید میں نے پڑھا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں اس طرح قیمتی اعتبار سے کمی بیشیاں ہوتی ہیں تو سود متحقق ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ جو بھی ایسا معاملہ کریں کہ جس میں آپ کوئی موزونی مکیلی شے کو لے دے رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں ہم جنس ہے تو 2 چیزوں سے بیع جائز ہوگی۔ نمبر 1 نقد ہونا چاہیے، نمبر 2 مقدار بالکل برابر ہو۔ اور اگر آپ غیر ہم جنس کے ساتھ یہ لین دین کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز بس دیکھ لیجئے کہ یہ نقد ہو، کمی بیشی ہو کوئی مسئلہ نہیں، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کافی حد تک بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی میں لوہے کو لوہے کے بدلے میں لینا دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے پرانا لوہا دیا اور نیا تیار لوہا لے لیا، کاٹ کباڑ دیا اور آپ نے نیا سریا لے لیا مثال کے طور پر، اس طرح آپ سودا کر رہے ہیں، تو یہ بھی لوہا ہے وہ بھی لوہا ہے، شکل علیحدہ ہے لیکن یہ ایک جنس کے ہیں، وزن بالکل برابر ہونا چاہیے دونوں کا اور بالکل نقد ہونا چاہیے۔ اگر آپ ادھار کر دیں گے تو سود متحقق ہوگا، یا نئے پرانے کا حساب کر کے اگر آپ وزن میں کمی بیشی کر دیں گے تو یہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ اس میں اچھی طریقے سے آپ توجہ فرمائیں۔ پہلے اس کی مذمتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سود کو منع فرمایا اور اس کی مذمتیں فرمائیں، پھر جو مزید ہمارے معاشرے میں سود کی صورتیں ان پہ غور و تفکر کر لیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 275۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس پاگل کر دیا ہو، من المس، چھونے کے ذریعے، ذالک بانہم، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے یعنی کفار نے قالو کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ محض بیع تو سود کی مثل ہے۔
یہ بات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ سزا بہت سخت ہے، اور یہ سزا کا بیان اس لیے قرآن میں آیا کہ کافروں کا رد ہو جائے۔ کافر یہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں نے جب سود کو منع کیا تو کفار نے کہا یہ بتاؤ خرید و فروخت سے تمہارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا نفع۔ انہوں نے کہا کہ جب سودی معاملہ کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا مقصود نفع ہی ہوتا ہے، کہ ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ آپ بھی نفع لے رہے ہیں ایک چیز سے، ہم بھی ایک عمل سے نفع لے رہے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ دونوں کا مقصود نفع ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ سود کی مذمت اس لیے بیان ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ سود بالکل خرید و فروخت کی مثل ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا۔ تو یہ ایک بڑا پیارا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس شخص نے دنیا میں سود کھایا اور وہ جانتا ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں، یہ برود قیامت ایسا مخبوط الحواس ہو کر آئے گا، پاگلوں کی طرح آئے گا، چکراتا ہوا، اور کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، کہ بالکل ایسے جیسے کسی کو جن نے چھو کر مخبوط الحواس یا پاگل کر دیا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو انسان کو چھو کر اس پہ اپنا ایک اثر چھوڑ کر اس کے ذہن پر ایفیکٹ ڈالتی ہیں، اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے بعض اوقات یہ عامل گندے عامل جو ہوتے ہیں، جو گندے عملیات کرتے ہیں، جن کو جادوگر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جنات کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ وہ گندے اور کافر جنات ہوتے ہیں۔ آپ کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں فلاں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، فلاں ماں بیٹے سے بدزن ہو جائے، جو دوست ہیں نا دونوں بڑی گہری دوستی ہے، ان میں آپس میں نفرت ہو جائے، تو پھر یہ عامل ان جنات کو ایک مشن سونپ دیتا ہے کہ تمہارا کام ہے ان کو جا کر اس طرح ایک دوسرے سے لڑوانا۔ تو اب یہ جا کے پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ دل میں وسوسے ڈالنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، غصہ پیدا کرنا، اور اس سے پھر جدائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے گندے قسم کے ہوتے ہیں، وہ انسان کو چھوتے ہیں اور وقتی طور پہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، اپنے لاکھوں کی دولت کسی کو دے دے گا، بیوی کو طلاق دے دے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں، ذہن بند جاتا ہے، منجمد سا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال دنیاوی احکام کے اعتبار سے یہ حالت عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرا ذہن بند ہو گیا تھا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، تو مجھے کوئی رعایت دی جائے، تو نہیں دی جائے گی۔ ہم یہ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا قول ٹھیک ہوگا، ہم مان لیتے ہیں، بروز قیامت اگر آپ اور شادی نہیں کرتے، بیوی آپ کی کہیں اور شادی نہیں کرتی، تو اگر واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو بروز قیامت آپ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے طلاق کے واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ باطنی معاملہ کیا ہے، واقعی شیطان نے چھوا کہ نہیں چھوا، یہ شخص محسوس کر رہا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، اس لیے ظاہر کے مطابق حکم ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس طرح باطنی معاملات پر، پوشیدہ معاملات پر احکام کی بنیاد رکھ دی جائے تو بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے فاسق لوگ ہیں کہ جو طلاقیں دیں گے اور پھر کہیں گے جی مجھ پہ تو جادو کا اثر تھا، میرے تو دماغ ہی حاضر نہیں تھا، جن نے چھو لیا تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کا مطلب حرام کو حلال کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کہیں گے نہیں جی کوئی ایسا اتنے بھی لوگ نہیں گر گئے، تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو 3 طلاقوں کے بعد زبردستی شوہروں کے حوالے، ان آدمی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو، ہم نہیں رکھیں گے گھر کے اندر۔ ارے ایسے 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ نصوص قطعیہ کہتی ہیں کہ 3 طلاق کے بعد میاں بیوی آپس میں اجنبی ہو گئے۔ خود ماں باپ اور سگے بھائی دھکا دے دیتے ہیں بہن کو اور بیٹی کو کہ لے جاؤ جی اس کو۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا، یہ یقینی سی بات ہے، بالکل ایسا ہے جیسے مرد و عورت اجنبی رہ رہے ہوں۔ تو یہ جاہل قسم کے لوگ ان کو سمجھائیں، یہ نہیں سمجھ پاتے، اور اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے گناہ پر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب اس معاشرے میں، اس دور میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ اس طرح کے پھر ہیلے بہانے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے پابند کیا کہ ظاہر پر حکم لگائے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ چھو کر انسان کو پاگل سا کر دیتے ہیں، اور اس کا ذہن حاضر نہیں ہوتا، ذہن معوف سا ہو جاتا ہے اور فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ تو ایک ضمنی بات آ گئی، لیکن اب ہم موضوع پر آتے ہیں کہ گویا کہ اگر کسی نے سود کو صحیح سمجھا اور استعمال کیا تو اس کا حشر میدان معاشر میں یہ ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اس لیے نازل فرمائی تاکہ کفار جو اپنا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمان تھوڑے سے تذبذب کے عالم میں آئے کہ بات تو معقول سے لگتی ہے، دونوں سے مقصود نفع ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ لوگ جواب یہ دے دیں کہ بظاہر ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے،
لیکن ایک چیز کو ہمارے رب نے حلال کہا اور دوسری چیز کو حرام کہا، تو ہم بھی حلال کو حلال مانیں گے اور حرام کو حرام کہہ کر چھوڑیں گے۔ یہ ہے اصل اصول جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ بعض اوقات چیزیں آپس میں بہت ہی ملتی جلتی ہیں، ان میں مماثلت ہوتی ہے، وہ بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ دیکھ لیں نا آپ، مثال کے طور پر آپ 1,00,000 روپے کسی جگہ انویسٹ کریں 1 سال تک کے لیے، اور اس پہ مثال کے طور پہ آپ کو 10,000 روپے نفع آیا۔ ایک آدمی قرضہ دیتا ہے کسی کو اور یوں تعویل کرتا ہے کہ یار دیکھو اگر میں اس کو کاروبار میں لگاتا تب بھی مجھے اتنا 10,000 کے قریب نفع ہو جاتا، تو اب میں آپ کو ادھار دے دیتا ہوں، آپ 1 سال بعد وہ 10,000 روپے مجھے اضافی دے دیجئے گا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ واقعی اس کو کاروبار میں لگا کر 1 سال میں 10,000 کماتے، وہ آپ کے لیے حلال اور طیب تھا، کیونکہ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کہا۔ لیکن آپ نے جب اس کو قرض کے طور پر دیا تو اب یہ تعویلات سب بیکار ہیں کہ جی میرا پیسہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے گا، اگر میں کاروبار میں لگاتا تو 10,000 روپے نفع ہو جاتا، تو میں وہ نفع لے رہا ہوں، تو یہ قرض پر نفع، یہ سود ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے میرا جواب، یعنی جو علماء نے دیا، میں وہی جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ جی اگر میں انویسٹ کرتا تو 10,000 روپے نفع ہو جاتا تو میرا یہ حق بنتا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کو نفع ہوتا؟ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کاروبار تباہ ہو جاتا ہے اور دیوالیہ ہو جاتے ہیں، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کا ضائع ہو جائے، کیوں آپ نے ذہن بنا لیا کہ ضرور اگر انویسٹ کرتا تو 1 سال میں 10,000 نفع ہوتا تو میرے لیے 10,000 لینا جائز؟ تو یہ غلط سوچیں ہیں، شیطانی سوچیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب